سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی بھی ترمیم کے ساتھ منظوری دے دی۔ فاروق اچنائی کی جانب سے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل میں مزید ترمیم تجویز کی گئی تھی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے دونوں بلز ترامیم کے ساتھ سینٹ آف پاکستان کو ریفر کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ذیشان علی بھٹی سے۔ جی ذیشان، ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے قومی اسمبلی سے یہ دونوں بل منظور کل ہوئے تھے اور آج جو ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں یہ بل زیر بحث ہے، جس پہ اپوزیشن کی جانب سے ان میں معمولی سی تبدیلیاں جو ہے ترامیم پیش کی گئی اور جس کو کمیٹی ارکان نے جو ہے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ فاروق اچنائی جو ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر، انہوں نے یہ ترمیم پیش کی اور ان کی ترمیم کی منظوری کے بعد یہ جو دونوں بل ہیں، انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور اس کے علاوہ جو دوسرا بل ہے انسداد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کونسل ترمیمی بل، اس کو منظور کر لیا۔ فاروق اچنائی کی جانب سے جو ترمیم تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس بل میں شق 5 میں منشن کیا جائے کہ ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں اپوزیشن اور حکومت نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق ترمیمی بلز کی متفقہ منظوری دے دی ہے۔ ایف اے ٹی ایف سے متعلق ترمیمی بلز ملکی مفاد کے لیے ہیں، بلوں میں کوئی زیادہ ترمیم نہیں کی گئی۔ مینڈیٹری چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو بل ہیں یہ پاکستان کے لیے ہے، کسی پارٹی کے لیے انڈیویجول کے نہیں ہے۔ فیٹ ایف نے ریسٹرکشن لگا دی کہ جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے ہم آپ کے خلاف سینکشن کی طرف یا بلیک لسٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کرنے ضروری ہیں، اینڈ ووکلی آئی اسپوک، آئی ایم گلیڈ دیٹ ایوری بڈی ہیز انڈورسڈ اٹ، اور یہ انشاءاللہ آج سینٹ سے پاس ہو چکے ہوں گے جب آپ ایئر کر رہے ہوں گے اس کو۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے گڈ اومن کہ ساری اپوزیشن بھی، گورنمنٹ بھی اور جتنی اور بھی لوگوں کی ضرورت تھی سب نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ وہ فل سٹاپ کاما اور ایک آدھ لفظ ایڈ ہوا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سینٹ اجلاس جاری ہے، سینیٹر مشاہد اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ میں نے پرسوں چوتھ انہیں دیکھا، ان کے ہاتھ میں قینچی تھی، وہ ایک خاتون کی لٹ کاٹ رہے تھے، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہیں پروفیشنل آدمی ہے، کیونکہ قینچی جس طرح سے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی نا وہ عام آدمی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دل میں آیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے بھی بال نہیں کٹائے اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں کٹائے، تو وزیر خارجہ صاحب کچھ نہیں کر رہے، وہ مطلب کہ ان ٹک ٹاک والیوں کو نہیں پکڑتے، کم از کم ہمارے بال تو کاٹیں۔ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو بال کاٹنے آتے ہیں تو ہمارے بھی کاٹیں نا بھائی۔ اس کے علاوہ جناب والا کراچی میں بارش ہو گئی، یہ تو بڑی لمبی، آپ مجھے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں، ورنہ آج میرا موڈ تھا کہ آج لاسٹ ہے تو میں تھوڑی سی تقریر کر لوں گا، لیکن آپ نہیں کرنے دے رہے۔ تو وہ ہے نا سر کے رودات سرے دامن کب تک نہ آیا ہوگی، نہ کردہ گناہوں کے منہ میں تو زباں ہوگی، جس وقت جرائم کی فہرست بیاں ہوگی اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا، خورشید کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا، چنگیز نژادوں کی اوقات سے مت ڈرنا۔ ہاں شامل لب ہوگی، نفرت بھی ملامت بھی، یارانہ قدورت بھی، دیرینہ عداوت بھی، قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا۔ ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، ہم معلم جبہ کا حساب لیں گے، ہم بلین ٹری کا حساب لیں گے، ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی، آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا، وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے اس نے صاف کیے، اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں۔ باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ کے پی کے جہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے،
اپوزیشن کو تکلیف پہنچا منہ سے کیا کیا کر رہے ہیں. اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا. پھر ڈر جاتے ہیں. بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس پہ قائم رہو نا. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے کوئی کیس نہیں بنا. بس میں ختم. تھینک یو مشاہد صاحب, بہت مہربانی. 2 منٹ اور ہیں بس ختم. مشاہد صاحب باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں. بھائی جان بڑی مہربانی مشاہد صاحب, یہ باتیں ہم روز کر رہے ہیں, پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی آج بات کریں پلیز. ہمیشہ آپ کی بات بڑی مہربانی ہے. اچھا 1.5 منٹ کر دیں. چلیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں باتیں سر یہ جو ہے نا مثلا جی کشمیر میں بڑی اچھی تقریر کی ہوگی. تقریروں سے کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. لوگوں کا خون بہ رہا ہے, آپ کو کوئی اس کی فکر ہے نہیں ہے فکر. 1 سال ہو گیا, 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا, لاک ڈاؤن ہوا ہے. آپ کو اسی بات پہ بڑا فخر ہے کہ جی ٹرمپ سے بات ہو گئی. یہ سارے ملے ہوئے ہیں جناب چیئرمین. میں آخر میں اور بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب آپ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے. بتاؤ ہر اس بات میں جس پہ یہ چپ رہتے ہیں نا, کیس مارتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ سارے ملوث ہیں. اور ان کا ایک آدمی ملوث نہیں ہے. انہوں نے ایک ترانہ بنایا تھا نا بیسٹ آف اڈیالہ. اب انہیں اس کا مطلب پتہ لگے گا کہ بیسٹ آف اڈیالہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہر بات جو انہوں نے کہی تھی اس کا برعکس چیزیں ہو رہی ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا, یہ جرم تا زندگی کریں گے. ہے کس کی گردن پہ خون ناحق, یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے. اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے. جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے. اور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. بڑی مہربانی. تقریر کو ختم. ایدری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بسم اللہ لے لو جی. آرڈر نمبر 3 سینیٹر محمد جاوید عباسی. اس کے بعد ایدری صاحب آپ کو ٹائم دوں گا, یہ میں لے 2 منٹ, پھر اس کے بعد آپ کی باری ہے. سینیٹر محمد جاوید عباسی, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس, پلیز موو آرڈر نمبر 3. سینٹ اجلاس میں سینیٹر مشاہد اللہ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کو حکومت نے 3 بار کونسلر رسائی دی. انہوں نے کہا کہ ہم مالم جبہ کا حساب لیں گے, بلین ٹری کا حساب لیں گے. بلیٹن کا سلسلہ بڑھائیں. آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کے معاونین کو عہدوں سے ہٹائے جانے کے لیے دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے معاونین دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے. وزیر اعظم کو جب عوام منتخب کرتے ہیں تو اس پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. وزیر اعظم اگر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کسی کی مدد لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وزیر اعظم کو اتنا اختیار بھی نہیں کہ وہ کسی کو معاون رکھے تو کیسے نظام چلے گا؟ عدالت میں آئینی معاملات لانا اچھا ہے لیکن اس وقت اور بھی بہت اہم معاملات ہیں. لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری نے ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں بطور ملزم نامزدگی کو چیلنج کر دیا. سابق صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. عدالت نے نوٹس جاری کر کے نیب سے 4 اگست کو جواب طلب کر لیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام کیانی سے. جی احتشام, ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. احتشام سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری نے ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں بطور ملزم نامزدگی کو چیلنج کر دیا. سابق صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چڑیا گھر سے عدالتی احکامات کے باوجود ریچھوں کی عدم منتقلی کے کیس پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریچھوں کی حفاظت کا انتظام نہ ہونے اور عدم منتقلی پر اظہار برہمی کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بیرون ملک سے چڑیا گھروں کے لیے 40 زرافے لائے گئے جو سب مر چکے ہیں. ہمارے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. وزارت موسمیاتی تبدیلی جانوروں کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کی ذمہ دار ہے. ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. سینٹ میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے. Exhibit Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 8,
Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, Federal Minister for Foreign Affairs, please move order number 8. جب شاہ صاحب ہیں تو پھر کر لیں. آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی, on his behalf Dr. Babar Awan ji, please move the motion. Sir, I wish to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو. اور جی دے دیں گے آپ کو ٹائم, دے دوں گا, جی آپ کو دے دوں گا ابھی ٹائم. آپ کو ایدری صاحب کو, منسٹر صاحب پھر ان کی سن کے پھر آپ کو ٹائم. جی ایدری صاحب پلیز, ایدری صاحب پھر آپ کو دیں. مولانا طاہر الرحمان صاحب کو بات. جی مولانا طاہر الرحمان صاحب کو. سینٹ سے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے. چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس جاری تھا اور انسداد دہشت گردی ایکٹ ایوان بالا سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. حکومت نے کہا کہ 4 بل ہیں جن کو ہم منظور کرانا چاہتے ہیں. 3 بل ایسے ہیں جو ہماری فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہیں, اور ایک ہم نیب کے بل پاس کروانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ 4 بل اکٹھے پاس ہوں. بل حکومت لے کر آئی, حکومت نے خواہش کا اظہار کیا کہ 4 بل اکٹھے پاس ہوں. بل پر بحث شروع ہوئی. ایک بل جو آج پاس ہوا یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, اس میں 4 الفاظ کی ترمیم ہم نے دی جس کو حکومت نے قبول کیا. جو اس کا ایسوسیٹڈ یعنی اس کے ساتھ منسلک جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ تھی, اس کے اندر جو پرسن کی ڈیفینیشن تھی ہم نے اس کو کوسچن کیا, اور وہ بات بھی منظور ہو گئی کہ پرسن کی ڈیفینیشن پاکستان کے دوسرے قوانین کے مطابق ہوگی, اور جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ ریزنز ہیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا. یہ 2 بل تقریباً 20-25 منٹ میں ان کا فیصلہ ہو گیا. تیسرا بل تھا اکنامک ٹیررزم کا, اس کو ہم نے کوسچن کیا. ہم نے کہا کہ یہ بل ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, اس کے الفاظ بھی غلط ہیں, لیگلی انفورسیبل نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ اتنا خوفناک بل میں نے کہا کہ کم از کم میں نے اپنے 32 سال کی پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی اس بل میں اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ کسی پاکستانی شہری 390 دن کے لیے لاپتہ کر دیں. یہ اٹھانے والا بل تھا, اور پھر 90 دن اور رکھ لیں, کسی عدالت میں نہیں جا سکتا. آپ اس کو کہیں مرضی رکھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ جو بھارت آج مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے, یہ بل اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا. ہم نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں, اور جو کمیٹی یہ کام کر رہی تھی, جو فیصلہ کرتی کس کو اٹھانا ہے, کیسے اٹھانا ہے, اس کے اندر ایک وفاقی سطح پر تھی, ایک صوبائی سطح پر تھی. اس کے اندر پاکستان کے حساس ترین اداروں کے افسروں کو شامل کیا گیا تھا. ہم نے کہا یار آپ میں کوئی عقل ہے, آپ کو کوئی سمجھ ہے
کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ بل وڈرا کر لیا. ہم نے پھر سوال کیا کہ اس بل کا فیٹف سے کیا تعلق تھا, تو بڑے کھسیانے ہوئے اور کہا جی کہ وہ غلطی ہوگی, اس کا فیٹف سے تعلق نہیں ہے. ہم نے کہا ہمیں بتائیں نا کہ کون سے دوسرا ملک ہے جس نے اس قسم کا بل فیٹف ریکوائرمنٹس کے لیے پورا پاس کیا ہے. کوئی بات نہیں کر سکے. میں نے کہا کہ ہمیں یہ بتا دیں یہ بل بنانے والا کون ہے. وزیر قانون نے بنایا ہے, سیکرٹری قانون نے بنایا ہے, یہ ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی نے بنایا ہے. اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا. وہ بل ڈراپ ہو گیا. تو جو دو فیٹف کے بل جن کی ضرورت تھی وہ 20-25 منٹ لگے, پاس ہو گئے. پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں. حکومت ایک مسودہ لائی. ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو NRO دینے کے لیے ہے, اور دوسرا آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے, اور تا حیات ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ لی ہے. تو پھر بڑے کھسیانے ہو گئے. پھر کہنے لگے نہیں یہ بل نہیں ہے, یہ ایک اور بل دے دیا. وہ بھی وہی بل تھا, صرف نیب کی ایکسٹینشن کی گنجائش نکال دی. اس بل میں ایک شک رکھی گئی جو پاکستان کے قانون شہادت سے متصادم ہے, اور وہ یہ تھی کہ جو ریفرنس نیب فائل کرے گی اس کو اگر 14 دن میں آپ اس کے کسی صفحے یا کسی شک پر اعتراض نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا, یعنی آپ کے خلاف شہادت کے طور پر وہ عدالت میں آ جائے گا. ہم نے کہا یہ کون سے قانون میں ایسے ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کاغذ ہے یہ کاغذ بھی ساتھ لیتے جائیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی غیر رسمی پاس میں لے چلتے ہیں جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں. پر نظر ثانی کرتی کیونکہ آج اس بل کی مخالفت کر کے جو ہمارے JUI کے دوستوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں, ابھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں جانا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا, مؤدبانہ درخواست کروں گا, ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے. ایک یہ بڑی آج خوش آئند بات ہے. اور دوسری چیز جو میں آج کرنا چاہوں گا, جناب والا سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنسز سے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے اس کے پیچھے کیا, اس کے مضمرات کیا ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا یہ ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہے, جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی, وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا, اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے فرار ہو جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اب کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی. یہ جو اقدامات اٹھائے گئے, ہم ایک رسپانسبل ملک ہے. ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے, اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے. اس کو وہاں ناکامی ہوئی, اس کو وہاں شکست ہوئی, آپ کو کامیابی ہوئی. لیکن وہاں ICJ نے آپ پر 2 ذمہ داریاں عائد کی. سینٹ اجلاس جاری ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, اس پر بات علیحدہ کریں. وہ بات مکمل ہو چکی ہے 2 بل پر جو تھی. یہ 2 دفعہ میں نے بات ریپیٹ کی. وہاں سے ایک وزیر نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے, میں اس کے مطابق جو میری لیڈرشپ کی خواہش ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ
فیٹف کے قانون اپنی جگہ پر ہیں، نیب کا قانون اپنی جگہ پر ہے. یہ باتیں اس کمیٹی میں ہوئی. یہ غیر رسمی کمیٹی تھی. یہ جو باتیں اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ہوئیں وہ پبلک میں نہیں کرنی چاہیے. میں آج مجبور ہو کر کر رہا ہوں کیونکہ ان وزراء نے پارلیمان میں آ کر بات کی، ان وزراء نے پریس کانفرنسز کر کے بات کی، اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کا ایک لفظ ان وزراء کی زبان سے باہر نہیں آیا. کل جو پریس کانفرنس ہوئی مجھے ابھی 6 پوائنٹس دیے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کی ہے. اگر وفاقی وزیر اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیں، چلے وزیر کو تو چھوڑیں، اگر سادات بھی انحراف کر دے سچ سے تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے. ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نئے کرائیں، آپ لے کر آئیں. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دوسری جانب سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحقیقی مجلہ اینلز آف KEMU کے خصوصی ایڈیشن برائے کووڈ-19 کی تقریب رونمائی ہوئی. تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. اس موقع پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، چیئرمین HEC فضل احمد خالد، CEO میو ہسپتال پروفیسر اسد اسلم خان، پروفیسر ثاقب سعید، پروفیسر دلاویز ندیم، پروفیسر بلقیس شبیر، پروفیسر سید اصغر نقی سمیت ڈاکٹرز کی کثیر تعداد موجود تھی. تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تقریب سے خطاب میں VC کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا گورنر پنجاب کی ہدایات پر شعبہ ٹیلی میڈیسن کو مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا. نیو کیمپس KEMU میں انسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز قائم کریں گے. پہلے تو میں جناب گوندل صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور ڈیورنگ کووڈ-19 آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو کارکردگی دکھائی ہے تو میں quite rightly can say کہ it is really honor, pride and privilege for me to come to such a great institution who are serving the humanity with the best of their ability. یہ میں آپ کو بالکل دل سے کہہ رہا ہوں کہ the best center in whole of Pakistan is King Edward Medical University. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.